بات کرتے ہیں. طاہر بھائی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. طاہر بھائی ابھی ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے, میں چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے بارے میں تھوڑا سا ہم بتا دیں گے. ہر دفعہ ہم ویڈیوز دکھاتے ہیں, یہ کہاں پر ہوتی ہیں, لوگ کیسے یہ ویڈیوز دیکھ بھی سکتے ہیں, اس سے کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں. بالکل. تو یہ ویڈیوز ایک آگاہی سیریز کا حصہ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں دل کھولو سیریز. دل کھولو سیریز کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں لوگ مشکلات صدموں کا سامنا کر رہے ہیں ان کو ہم دکھائیں تاکہ لوگ پھر اس سے ریلیٹ کر پائیں اور پھر وہ ایکشن لے پائیں اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. اور اس ویڈیو کا بیسک مقصد یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی اسپیشلی کراچی جیسے شہر میں بہت سارے حادثے پیش آتے ہیں, مطلب کہ کوئی تشدد کے, کوئی ڈکیتی کے, اور ان کی وجہ سے, اور ہم لوگ نا بڑے ہنس پھنس کے اور اس کو نا بس انڈر دا کارپیٹ کر دیں کہ ہاں یہ تو مطلب کراچی میں رہنے کا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اور یہ اس سے شاید کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے کہ, لیکن اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ کافی لوگ وہ صدموں میں رہ جاتے ہیں. لیکن جس طرح مایا نے ابھی بات کی تھی کہ اسٹرانگ جو ہوتے ہیں, لیکن اصل اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے؟ اصل اسٹرینتھ یہ ہوتی ہے کہ اپنے مسئلوں کو اپنے اندر رکھنا اور پھر ان کو بڑھنے دینا, اور پھر وہ ایک ناخوشگوار طریقوں سے ہمارے پر ہموار ہونا. یا پھر اصل اسٹرینتھ ہوتی ہے مسئلوں کو پہچاننا اور ان کا اظہار کرنا تاکہ وہ ہمارے شعور پہ, ہماری ڈیلی ایکٹیویٹی پہ منفی اثر نہ کریں. تو یہ ہمارا بیسک مقصد ہے, دکھانا کہ ایک بچہ جو اس مسئلے سے گزرا ابھی تک اس میں پھنسا ہے, اور اس کا بھائی وغیرہ کچھ نہیں ہوتا, بھائی خود پھنسا ہوا ہے اس مسئلے میں, لیکن دونوں مسئلوں میں, لیکن اگنور کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اسٹرانگ اپنا کو دکھانا ہے معاشرے. تو چلا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں اس ٹراما سے کہیں نہ کہیں گزر رہے ہیں لیکن بات نہیں کر رہے ہیں, تو بات کرنا ضروری ہے, ڈسکشن ڈاکٹر صاحب کہ یہ کہ بات کرنا ضروری ہے, کمیونیکیشن کیا کی ہے سارے معاملے میں اگر اس طرح کو واقعہ, بیکاز آئی بین تھرو ایگزیکٹلی سیم سچویشن. میرا نیکسٹ ڈے فرینچ لینگویج ڈگری کا پیپر تھا اور بٹ ماری تھی, تو وہ مجھے یاد ہے میں کتنے ہفتے تک سو نہیں سکی تھی. سو کیا بات کر لینے سے طبیعت بہتر ہو سکتی؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے, اور اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں بولا جاتا ہے یہ تو چھوڑ دو, اس کے بارے میں بات نہ کرو, یہ چھوٹی سی چیز ہے. اور لوگوں کی بھی نیت اچھی ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ غور کریں گے اور ٹینشن ہوگی, لیکن مسئلہ یہ کہ اس پہ غور کرنے سے ٹینشن اور نہیں بڑھے گی, اس کو اندر رکھنے سے ٹینشن بڑھے گی. اور بات کرنا ایک ذریعہ ہے اس کو نکالنے کا, اور بھی ذریعے ہوتے ہیں, مختلف لوگوں کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں. کچھ لوگ تخلیقی کام کر کے مختلف, جیسے بچے ہوتے ہیں ان سے ہم لوگ ڈرائنگ کروا کے ان سے کوئی سانیہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے اظہار کرتے ہیں. کچھ لوگ کوئی شاعری لکھ کے اظہار کرتے ہیں, کچھ لوگ بات کر کے اظہار کرتے ہیں, کچھ لوگ تھوڑا فزیکلی کچھ کر کے اظہار کرتے ہیں. تو بس امپورٹنٹ تسلیم کرنا کہ آپ کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے, اور پھر اسٹیپس لینا, اور پھر یہ دیکھنا کہ یار ہماری جو کارکردگی کتنی متاثر ہو رہی ہے. اگر اتنی متاثر ہو رہی ہے کہ میری زندگی پہ منفی اثر پڑ رہا ہے تو پھر پیشورانہ مدد اختیار کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا خاص طور پر رابریز کی کراچی میں, کیونکہ کرائم ریٹ ہمارے یہاں کراچی میں جس قسم کا ہے وہ ہم سب کو خیر معلوم ہے, ایسے میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایسے ایک چیز سے گزر جاتے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی واردات ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ایک عجیب ذہنی کیفیت میں ہوتے ہیں, ایک صدمے میں ہوتے ہیں, اور ساتھ میں ہمیں اپنی جابز بھی کر رہے ہیں, اپنے آفس بھی جا رہے ہیں, ہمارا روٹین چینج نہیں ہوتا. اس سارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فیملی کردار ادا کر سکتی ہے, دوست کردار ادا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں, سمجھیں, اگر وہ کسی ایسے ٹرومیٹک اسٹریس سے گزر رہے ہیں تو ہم ان کو تھوڑا بہتر کر سکیں؟ بالکل. اور اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, بس سمپل سا یہ کام ہے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز اس پہ یہ کوئی چیز گزری ہو, کوئی بھی سانحہ گزرا ہو, صحیح, کوئی واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہو, اس سے بس جا کے پوچھیں یار تم کیسا محسوس کر رہے ہو, صحیح, اور جب وہ بتائے کیسا محسوس کر رہے ہیں تو اس کو بس چپ چاپ سنیں, بجائے اس کی بات کاٹے بغیر, کوئی بلا وجہ کا مشورہ دیے بغیر یا کوئی فیصلہ دیے بغیر کہ یار یہ غلط ہے, اس طرح محسوس نہ کرو. بس صرف ان کو اظہار کرنے میں ان کی مدد کریں. اور دیکھیں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ اس کو اسی موقع پہ ایک موقع دے دیں گے اظہار کرنے کا, تو وہ پھر کسی ذہنی مسائل کی طرف جائے گا ہی نہیں, وہ بات وہیں پہ ختم ہو جائے گی. مسئلہ یہ کہ ان سب مسئلوں کا ایشو یہ کہ اندر رکھنے سے, اور اندر لوگ تبھی رکھتے ہیں جب ان کے آس پاس سپورٹ سسٹم ہوتا نہیں ہے. تو اگر ہم بس اپنے ہی عزیزوں کا بس اس طرح کر کے کر لیں تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا, اور اس سے مطلب وہ بیماری کی طرف نہیں جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر اوقات جیسے آپ نے کہا کہ اچھا سن لیں,
تو ایک تو لوگ سننا بھی تو نہیں چاہتے کسی کا, وہ فوراً ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ مشورے کے لیے کون سا جو ہے وہ پیسے لگتے ہیں, تو اس کا مطلب اچھا لسنر ہونا ضروری ہے. اکثر اوقات میں اس کی ایک اور شکل ہے کہ جس سے بات کرنی ہے, جس سے شکایت کرنی ہے, وہی پی ٹی ایس ڈی کا ذمہ دار بھی ہے اور اسی سے اظہار نہیں ہو پاتا ہے. ان دیٹ کیس کتنا امپورٹنٹ ہے وہ؟ اب دیکھیے اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں اب کوئی پریشانی میں ہوتا ہے نا, اس کو ہم انگریزی میں ایک فریز ہوتا ہے ایمپیتھیٹک ڈسٹریس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پریشان ہوتا ہے اس کو دیکھیں مجھے پریشانی ہوتی ہے, اس کو دیکھیں مجھے پریشانی ہوتی ہے, تو میں اس کی اپنی پریشانی کم کرنے کے لیے اس کی پریشانی کو دور کرنے کا اس کو دبا دیتا ہوں, رائٹ. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اکثر لوگوں کی نیت یہ نہیں ہوتی, لیکن وہ خود ان کو لگتا ہے کہ یار یہ پریشانی اس کو ہو رہی ہے, مجھے بھی ہو رہی ہے, تو اس کو نا میں چپ کرا دوں تاکہ دونوں کی پریشانی ختم ہو جائے. لیکن تو لوگوں کی نیت صحیح ہوتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پریشان ہونا بیماری نہیں, پریشان ہونا میں کوئی غلط مسئلہ نہیں ہے. پریشان ہونا تو ایک بہت ایک ہیلدی طریقہ ہے اپنی سٹریس سے ڈیل کرنے کا, کیونکہ اس کا برعکس کیا, اگر پریشانی اندر دبائیں گے پھر جا کے غصے کے ذریعے نکلے گا یا نشوار چیزوں کا استعمال کے ذریعے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں, چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے لوگ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. کہیں پر پارکنگ آپ نے کسی جگہ پر لگا دی, وہ آپ سے لڑنے کے لیے آ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہی وہ صدمے ہوتے ہیں, یہی وہ ذہنی کیفیت ہوتی ہے جو پھر اس صورت میں باہر نکلتی ہے ہماری سوسائٹی میں. بالکل. پھر وہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے جذبات اور خیالات کا مثبت طریقے سے اظہار نہیں کریں گے تو منفی طریقے کار سے نکلیں گے. اور منفی طریقہ سب سے عام کیا ہے, جاریت, اگریشن, کسی پہ غصہ نکالنا سب سے آسان ہوتا ہے. اور وہ مطلب کہ اور آپ کو موقع بھی اتنے مل جاتے ہیں کراچی سے, آپ کو تب نکالنی ہے باہر نکل جائے, آپ کو آ رہا ہے غصہ کسی پہ, پلیز باہر نکل جائے, سارے مسئلے ہو جائیں گے. بٹ ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اتنی اویئرنیس ہونے کے باوجود ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ ہر انسان کبھی نہ کبھی ملٹیپل ٹائمز بھی, لیکن کم سے کم زندگی میں 1 یا 2 بار پی ٹی ایس ڈی سے ضرور گزرتا ہے. اس کی نشانیاں اس کو خود کو کیسے پتہ چلے؟ دیکھیں پی ٹی ایس ڈی تو ایک بیماری ہے, بالکل ہے, تو وہ مطلب سب کو نہیں ہوتی, وہ تو ان کو ہوتی ہے جو اس مسئلے میں رہ جاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ پورا سنڈروم ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کو نیند نہیں آنا, پھر خوفناک خواب آنا, اٹھ جانا نیند سے, ہلکی سی بھی آواز آئی تو پھر ایک دم سے بہت زیادہ ڈر جانا, خوف جانا. تو یہ اس کے علامات ہوتے ہیں, صحیح. بٹ اس سے بھی پہلے اگر ہم بات کریں کہ اس کو اوائڈ کس طرح کرنا ہے, کہ ایسے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں پی ٹی ایس ڈی ہوئے نا, اگر آپ کے یا آپ کے کسی عزیز کے ساتھ کوئی خوفناک یا دردناک واقعہ یا سانحہ یا صدمہ ہو, ان کے پاس بس جائیں, ان کے پاس بیٹھیں اور ان کو بس اظہار کرنے کا موقع دیں, چاہے وہ منہ سے جو بھی نکالیں, ان کی بس بھڑاس نکالیں. جس طرح جب پانی سڑک پہ بھر جاتا ہے, اگر اس کو ہم پانی کو رہنے دیں گے سڑک پک جائے گی اور پھر ٹوٹ جائے گی. ہم نے پانی کو ڈرین کرنا ہے, تو ہم نے پائپ لگا دیا اور پھر جو بھی بھڑاس ہے وہ نکل گئی, اور پھر تاکہ سڑک صحیح رہے. تو وہی حساب کتاب ہے کہ آپ نے بس موقع دینا ہے کہ بس بھڑاس نکالنے کا, اپنے دل کی بات کرنے کا, اس کی بات کاٹے بغیر, بلا وجہ کا مشورہ دیے بغیر, اور کوئی فضول کا سا فیصلہ دیے بغیر. تو آپ پلیز اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ تسکین فاؤنڈیشن پہ کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی پی ٹی ایس ڈی سے گزر رہا ہے, تو پلیز ہمیں بالکل. اور اگر آپ اس مسئلے میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی بات کرنے کو نہیں ہے, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بالکل مفت, رازداری سے. ہمارے ماہر نفسیات آپ سے بات کریں گے. 0316827533 پہ آپ واٹس ایپ کریں اور ایک اپوائنٹمنٹ آپ کو ملے گی, اور انشاءاللہ آپ کی تکلیف میں بہتری آئی. کیونکہ مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, اس کی اویئرنیس ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت اچھا سیشن ہوتا ہے اور اس سیشن میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, خاص طور پہ ہم دونوں کو بھی, اور خاص طور پہ جو ہمارے لوگ سن رہے ہیں, ہمارے ناظرین سن رہے ہیں, ان سب کو بھی. تھینک یو سو مچ. اینڈ ہمیشہ یہی امید رہتی ہے تسکین فاؤنڈیشن سے کہ کچھ ایسا موضوع آئے گا جو ہم سب کی زندگیوں اور ہماری جذبات سے بہت قریب ہو, اور یہ تو بالکل ہی میں تو خود اس چیز سے گزری ہوں. بٹ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, گاڈ بلیس یو.